یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ یوٹیوب پر ایک چینل ہے خان سر کے نام سے، اور اپلیکیشن کے اوپر جنرل نالج کی پڑھائی ہوتی ہے، تو ان سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کچھ فضیلتیں آپ نے ان کی بیان کی ہیں کہ جیسے کاسٹ وغیرہ سے کمپیئر کرتے ہیں، یا اپنی کاسٹ برادری کو تانے دیتے ہیں، یا اپنے مذہب کو نہیں بتاتے، یا پھر مذہب سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر بھی وہ کمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان سے پڑھنا چاہیے۔ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں، اگر اس کا جواب آپ کو غالباً خود بھی معلوم ہوگا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اسلام یا اس سے ریلیٹڈ کسی چیز کے اوپر جو ہے کمنٹ پاس کرتا ہے پڑھاتے وقت، یا پھر لوگوں کے مائنڈ واش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی ذہنیت کس قسم کی ہوگی۔ اور یہ جو فیصل ہے، ظاہر ہے کوئی دیندار آدمی تو ہے نہیں، اور نہ ہی اسے کوئی ایسی دین کی خاص نالج ہے۔ جنرل نالج ہوگی اس کو، لیکن یہ صرف اپنی ضرورت، پیسے کمانے لائق نالج اور دنیا کی نالج سے واقف ہے، دین اور اس سے ریلیٹڈ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بعد عقیدے بھی، جیسے کہ قبر کے اندر فرشتوں کو لے کر یا سوال جواب کو لے کر بھی اس کے عقیدے، اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، اور مذاقیہ طور پر یعنی اس چیز کو وہ لیتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ایسے شخص سے بہتر ہے کہ آپ کسی غیر مسلم سے پڑھ لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر مسلم آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ کوئی کمنٹ نہیں کرے گا، اگر وہ آپ کو پڑھائے گا تو وہ اپنی پڑھائی سے، فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی رکھے گا۔ لیکن ایسے لوگ صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے، پبلکسٹی کے لیے اس جگہ پر بھی بولتے ہیں کہ جس کا ان کو الف بے بھی معلوم نہیں ہوتا، یہ اس جگہ پر بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھپانا یعنی اتنی شرم کی بات ہے ایسے پڑھے لکھے قابل کہلانے والے شخص کے لیے، یعنی اگر اس کو اتنا ہی اس کے اوپر غم ہے مسلمان ہونے پر معاذ اللہ کہ لوگوں سے چھپاتا ہے، کہ اگر کوئی لوگ پوچھتے بھی ہیں تو اپنا اس کو نام بتانے میں شرم آتا ہے، تو جو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے پہ فخر نہ کر سکے، جبکہ کوئی خلاف شرع معاملہ بھی نہیں ہے، کہ ایسے گھر خاندان میں بھی نہیں ہے کہ جہاں، یا کسی ایسے دیش میں بھی نہیں ہے کہ جہاں یہ اگر دھرم بتائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر مذہب کو یہ بتانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کس شخص کی مانسکتا کے بارے میں اور اس سے پڑھنے کے بارے میں۔ اور مائنڈ واش کرنے سے ریلیٹڈ میری مراد یہ ہے کہ جو یہ باتیں بول کر لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شاید معلوم نہیں ہے، بالفرض اگر اس کے باپ کو کوئی شخص گالی بکے اور پھر اس کا خاندان یا رشتہ دار جو ہے سڑکوں پر آ جائیں، پھر اس بچے کو نوٹس کر کے اس کے خاندان کے یہ کہا جائے کہ بیٹا یہ تجھے پتہ نہیں کیا ہے، تو اپنے گھر جا ورنہ تو بھی جا کے پنچر بنائے گا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ بچے کے روڈ پہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ ختم نبوت جیسی چیزوں سے واقف نہیں ہے، اس کو انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پوجا یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، اگر لوگ اس کے لیے دھرنا دیتے ہیں یا آتے ہیں، تو حضور علیہ السلام پر مسلمان کا بچہ جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوتا ہے۔ اس کو اس چیز سے جو ہے بھی واقفیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ نام کے لیے فقط خان سر، یعنی ایسا مسلمان جو صرف آدھار کارڈ میں مسلمان لکھا ہوتا ہے اور اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی کو موقع پڑے، اگر اس کو آپ قرآن پاک کی سورہ کافرون سن کے دیکھ لیں گے تو اس کا جو ہے وہ پتلون گیلا ہو جائے گا، لیکن یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی صحیح الفاظ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ کوئی دین کے اندر اتنا قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کو اتنی اہمیت دی جائے، یا یہ پوچھا جائے کہ مطلب یہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے۔ بالکل انگوٹھا چھاپ اور جاہل ہے شریعت کے معاملے میں، اگرچہ دنیا کی نالج رکھتا ہوگا لیکن شریعت کے معاملے میں جاہل ہے۔ تو اگر یہ کوئی بات کہتا ہے تو یہ کوئی اتنا معیار نہیں بن جائے گی وہ بات، یہ اتنا اصول نہیں بن جائے گی کہ اس نے جو بولا وہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدوری کر کے کمانا اور حرام کی کمانا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے کہ شراب کا کاروبار کرو اور آپ کو اس میں کروڑ پتی بنا دیا جائے گا یا بننے کے چانسز ہیں، اور ایک طرف مزدوری کرو، امیر تو نہیں بن پاؤ گے لیکن 2 وقت کی سکون سے روٹی کھاؤ گے، تو جو ایمان والا ہوگا، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، وہ ضرور یہ چنے گا کہ میں شراب کے کام سے بہتر ہے مزدوری کروں۔ کیونکہ مسلمان صرف کاروبار کو نہیں دیکھتا،
कि उसको क्या करना है, क्या कमाना है, कि उसको मजदूरी करनी है या बाइक ठीक करनी है या पंचर लगाना है, वही देखता है उसको हलाल कमाना है। खान सर जैसी मानसिकता वालों के लिए हलाल और हराम कोई चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती। उनको अगर शराब के कारोबार के अंदर प्रॉफिट दिखेगा तो वो उसके अंदर जनरली इन्वॉल्व होकर कमा सकते हैं। तो जाहिर है कि मुसलमान के लिए पहला पैमाना उसकी आखिरत होती है कि उसको मालूम है कि एक दिन मरना है और हिसाब देना है, तो वो हलाल को प्राथमिकता देता है अगरचे छोटे लेवल पे हो। और खान सर जैसी मानसिकता वाले लोग, इस किस्म के लोग जो है वो हराम हलाल में कोई तमीज़ नहीं करते, उनका मेन मोटिव होता है पैसा। तो ये कि अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने गैर मुस्लिम फॉलोअर को खुश करने के लिए धर्म के ऊपर कमेंट पास जानबूझ के की जाती है, पब्लिसिटी गेन करने के लिए। अगरचे इसका मामला शरीयत में कुछ भी नहीं है, यानी इस्लाम के नुक्ते नज़र से तो जाहिल इंसान है बिल्कुल, इसको अलिफ बे भी पढ़ना ढंग से नहीं आता, नमाज वगैरह पढ़ना नहीं आती। तो ये जो किसी चीज़ पे कमेंट्री करेगा तो वो चीज़ देखी जाएगी कि उस फील्ड में जानने वाला है या नहीं है। अब क्योंकि ये पढ़ाता तो मामला जनरल नॉलेज का है, लेकिन उसके अंदर बीच बीच में लोगों के माइंड वॉश करने के लिए इस चीज़ की बातें करता है। तो ऐसे किस्म के लोगों से, यानी इस किस्म के जहरीले लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इससे बेहतर अगर आप किसी गैर मुस्लिम से पढ़ेंगे तो वो अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करेगा और धर्म पर बात करने से बचेगा, यानी उसके अंदर भी इतना तो कम से कम सलाहियत होगी, वो भी इस चीज़ को बिलीव करेगा कि यार गॉड पे या उससे रिलेटेड चीज़ों पे नहीं बोलना चाहिए। वो अपनी ज़ुबान में ही माने कि भाई पाप लगेगा या हमें नॉलेज नहीं है, नहीं बोलना अच्छा नहीं है, उसमें इतनी सलाहियत फिर भी होगी कि वो आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाएगा। और खान सर जैसे लोगों से आप ये तवक्को भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको हराम हलाल में कोई तमीज़ नहीं है, वो हराम कमा के भी अगर आदमी अमीर बन जाए उसकी नज़र में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत ये कि अगर वो किसी छोटे रास्ते से हलाल भी कमाएगा, वो अहमियत नहीं है। तो जिसको ये नहीं पता कि बरकत किस चीज़ के अंदर होती है, ख़त्म नबूवत क्या है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तौहीन के लिए अगर लोग जो है वो सड़कों पे होते हैं, अगरचे उसमें बच्चा भी हो, तो उस बच्चे का वो इश्क़ रसूल जो है वो शो होता है दुनिया की नज़र में कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये इस किस्म की चीज़ों के लिए मुसलमान का बच्चा भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये फैसल जैसे लोग जो हैं ये इस चीज़ को जल्दी से हज़म करते हैं, जबकि मैंने एक मिसाल दी कि अगर इसके बाप दादा के साथ ऐसा मामला किया जाए तो ये सड़कों पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन नबी की अज़मत के लिए नहीं। तो ऐसे बदबख्त किस्म के लोगों से पढ़ने से दूर रहना चाहिए। इनका मोटिव जो पब्लिसिटी का होता है वही आप लोग पूरा करते हैं ज्वाइन करके या पढ़ के। पढ़ाई के 1000 से ज़्यादा, लाखों से ज़्यादा सोर्स यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। वो ये अकेला बंदा तो है नहीं कि जो ये पढ़ाता है वो दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। समझाने की स्ट्रेटजी लोगों की अलग अलग होती है। हो सकता है कुछ लोग आपके सामने ना आते हों या ना आ सके हों, ना आ पाते हों, कैमरे पर ये आता है, पब्लिसिटी हो गई, फेमस हो गए, तो आपको लगता है इसका स्टाइल बेस्ट है। कंपेयर तो जब किया जाएगा जब दूसरों के स्टाइल अपने पढ़ाने के देखे हों। तो किसी और से भी आप जनरल नॉलेज की क्लास या और दूसरे यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पे रखें, ना कि लोगों के माइंड वॉश या उनके अंदर जहरीली बातें आम करने से रिलेटेड। दूसरी बात कि ऐसे शख्स को मैं समझता हूँ कि डूब के मर जाना चाहिए किसी गंदे नाले के पानी में, कि जो अपने मज़हब को बताने में भी शर्म फील करे। लोग उससे पूछते हैं, उसको फ़क्र नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम ये है, उसको इतनी शर्म आती है बताते हुए। तो अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे शख्स के बारे में कि जिसको मज़हब को बताने में शर्म महसूस आती हो, क्योंकि मज़हब से इसका कोई दूर से दूर तक ताल्लुक़ जो है वो रहा नहीं है, इसलिए इसके नाम की वजह से इसको मुसलमान लोग तसव्वुर करते हैं। अगरचे ऐसा नहीं है, इसके अक़ीदे जो हैं फ़रिश्तों को, कब्र में सवाल जवाब को लेकर भी इसकी वीडियो से बिल्कुल क्लियर कट है। इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, यानी दुनियादार किस्म का आदमी, एक तरीके से जिसे नास्तिक टाइप लोग होते हैं ना, कि वो भगवान वगैरह पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, गॉड पे बिलीव नहीं करते, एक साइंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं या लॉजिक को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। सेम इसका भी बंदे का ये है। तो अगर आप इससे पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन से पढ़ेंगे, तो एक तो इसको बेनिफिट देंगे किसी भी तरीके से एप्लीकेशन को ज्वाइन करके, इसकी पॉपुलैरिटी को गेन करके इसमें बेनिफिट देंगे। दूसरा ये कि कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी कि कहीं ना कहीं जो आपके दिमाग पे टच करेंगी, घर करेंगी। अभी जैसे कि यही कि मुसलमान जो है वो पंचर बनाएगा या ऐसा कुछ करेगा,
اب اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان حلال ہی کرتا ہے، حرام نہیں کرتا. اب تمہارے لیے پنچر بنانا اور شراب کے کاروبار میں چوز کرنا ایمان والے کے لیے چوز کرنے کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہوگا، اور فیصل جیسے لوگوں کے لیے چوز کرنے کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہوگا. تو ایسے ہی بد عقیدہ بد مذہب سے جو ہمارے علماء نے بچنے کی تاکید کی، اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے. اس قسم کے لوگ، یہ ضروری نہیں کہ اہل علم سے ہی بد مذہب ہو، دنیا داروں سے بھی بہت سارے بد دین بد مذہب لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے پڑھنے یا ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے پرہیز کرنے کا جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس فیصل جیسے لوگوں سے دور رہا جائے کہ ان کی باتیں تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں اگر گھر کری تو تمہارے ایمان کو خطرہ ہوگا. جس کے لیے ایمان امپورٹنٹ ہے یہ میسیج انہی کے لیے، جس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دقت والی بات نہیں ہے، وہ خان سر سے پڑھے یا خان میڈم سے پڑھے. تو اسی لیے جن کے لیے ایمان امپورٹنٹ ہے، ایسی باتیں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں جب گھر کریں گی تو شیطان وسوسے ڈالے گا. پھر آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی قبر میں سوال جواب ہوں گے نہیں ہوں گے، فرشتے آئیں گے نہیں آئیں گے. تو جب بندہ ان وسوسوں میں پڑتا ہے تو اس کا ایمان کے کھونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی چاہیے کہ ایسے کسی بدنصیب کے پاس نہ پڑھیں، کسی ایسے کے پاس پڑھ لیں اس کی نسبت کہ جو صرف اپنی ٹاپک اور پڑھائی سے ریلیٹڈ ہی آپ سے گفتگو کرے، آپ کے مذہب کے بارے میں گفتگو نہ کرے، خاص کر اس فیلڈ کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اس کو خود بھی جانکاری نہیں ہے. شخص کے لیے میں پہلے بھی کئی مرتبہ میسج دے چکا ہوں کہ ایسے کے لیے آپ بائیکاٹ تو ویسے نہیں کر سکتے، لیکن ایک کامن سی چیز ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اس طریقے کی باتیں یعنی مسلمان کہلائے جانے والے جن کو اعتراض ہوتا ہے شریعت پر، اسلام کی باتوں پر اور بہت ایسی چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے، ان کے ساتھ سب سے بیسٹ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کے عقیدے اتنے خراب ہیں کہ ان کو اسلام یا اس کی چیزوں پر اعتراض ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو ان کے گھر کا معاملہ جو ہے وہ نماز جنازہ کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ اتنے قابل بنتے ہیں تو یہ اپنے گھر والوں کا جنازہ خود پڑھائیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے یعنی علماء کو یا ان کی ٹیم کو یا اہل علم کو کہ مولانا یا مولوی لوگ یا اس قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں، جب یہ شخص خود مر جائے گا تو یہ بھی محتاج ہوگا، اس کے گھر والے بھی محتاج ہوں گے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. تو ان کے شہر کے علماء کو چاہیے کہ ایسے بدبخت قسم کے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ عوام کو بھی اس کے اندر جوائن نہیں کرنا چاہیے جس کے عقیدے اتنے زیادہ خراب ہوں. نماز جنازے کی ان کی نماز پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس کو اس چیز پہ زیادہ بلیو ہی نہیں ہے تو اس کے بعد یہ امام کے محتاج ہو جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے. تو ان کے گھر میں اگر کوئی ایسی اونچ نیچ جو ہے تو اس کو خود لا کے کھڑا کر دو مصلی پہ کہ پڑھا لے اپنے ابا کی اماں کی نماز، تو خود پتہ چل جائے گا کہ مطلب عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے. اسی طرح قبر حشر کے معاملے ہوں گے خود دفنا دے گا، یا اس قسم کے لوگوں کی خود بھی نماز جو ہے وہ جنازے کی نہیں پڑھانی چاہیے. ان کو ایسے ہی جس طرح ہمارے علاقے کے اندر تو جانوروں کو اگر مر جاتا ہے تو گڈھا کھود کے دبا دیتے ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات جو ہیں قبر کے کیا ہوتے ہیں. تو آپ ان کے بعد میں سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ کوئی معاملہ دینی ہوتا ہے تو جاتے ہیں. نکاح پڑھانے بھی ان کے من آ جائے جب اس طریقے کا معاملہ یہ اسلام یا ختم نبوت کے بارے میں یا ختم نبوت میں آئے ہوئے عاشق رسول کے بارے میں یا دوسرے معاملات شریعت کے بارے میں جب اس طریقے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے گھر کے دینی معاملات کو علماء کو انجام بھی نہیں دینا چاہیے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر ان کے گھر کا نماز کا معاملہ ہو، جنازے کا ہو یا نکاح کا ہو یا دوسرے کسی رسومات کا ہو تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. صاف طور سے انکار کر دینا چاہیے کہ آپ کسی سائنٹسٹ یا کسی اور کو بلا لیں، وہ آپ کے ابا کی جنازہ کی نماز پڑھا دے، دوسرے معاملات کو کر دے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.